السلام علیکم. یہ ایک مضمون ہے فقاہیہ جس کا عنوان ہے دیوانی. تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں جتنے دیوانے گزرے سب کے سب مرد تھے. دیوانی اور صرف کرخت کا ہمیشہ سے چوری دامن کا جیسا ساتھ رہا ہے. اس سلسلے میں کوئی 2-4 من کی مثالیں تو ہماری ہی پٹاری سے نکل آئیں گی. اب آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بھائی مجنون کپڑے پھاڑ کے صحرا میں پھرتا تھا اور کھانے میں اپنی مرغوب ڈش پتھر کی کھایا کرتا تھا. مجنون کو دیکھ لو یا پھر فرہاد کو، کوئی تخت و تاج چھوڑ کے بھاگا جاتا تھا تو کوئی ویرانوں میں الو کی طرح بسیرا کرنے بیٹھ جاتا تھا اور وہاں بیٹھ کے اوے لیلا کدھر مر گئی تو یہ آوازیں لگا کے لیلا کی ریپوٹیشن بھی خراب کرتا تھا. اور وہ فرہاد بھیا کو ہی لے لیجیے، ایک ڈیڑھ سو خدار ہاتھ میں لی اور پہنچ گئے نہر نکالنے کے لیے. اللہ معاف کرے، ہم تو فریج سے پانی کی بوتل بھی نکالنی ہو تو 3-4 بار پہلے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا نظر آ جائے تو اسی سے پانی مانگ لیں. یعنی جو کام واٹر سپلائی والے نہ کر سکے وہی کرنے کی ضد کر بیٹھے. جبکہ خواتین میں الحمدللہ کوئی دیوانی نہیں پڑ جاتی. ہماری شیرین ہی کو لے لیجیے، انہیں بھی فرہاد پسند تو آیا مگر اس نے یہ نہیں کیا کہ ان کے عشق میں دیوانی ہو کے اپنے کپڑے لتے پھاڑ دیتی اور نئے کپڑوں کے لیے ٹیلرز کے چکر لگاتی پھرتی ہر کام ہوتی، یا پھر میک اپ کرنا چھوڑ دیتی اور باولی جیسی شکل بنا کے بیٹھ جاتی. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایسے میں اگر فرہاد جی اسے دیکھ لیتے تو دیوانے ہونے سے توبہ ہی کر لیتے اور تیشا ویشا اپنے ایک پاک بستر اور لوٹا اٹھاتے اور تب یہ بھی دورے پہ چلے جاتے. یہ صرف شیرین ہی کیا، لیلا نے بھی خود پہ قابو رکھا اور مجنون کے ساتھ صحرا میں بھی ایک آدھ ڈیڑھ ہی ماری. پھر جب دیکھا کہ لوگ مارپیٹ کو اتر رہے ہیں تو ٹھنڈی ہو کے گھر بیٹھ گئی. عشق کیا ہوتا ہے اور اس کے لوازمات کیا ہوتے ہیں، اس بارے میں لیلا کی کو ساری نو-ہاؤ تھی. اسے پتا تھا صورتحال کو کیسے کنٹرول کرنا ہوگا، اسی لیے وہ ہمیشہ اپنے اسمارٹ فون میں عیسیٰ فہمی کے درتیلے گانے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتی اور سن کے اپنا عشق اپ گریڈ کرتی رہتی. لیکن جہاں ٹھڑک پڑتی وہیں لیلا نے ہینڈ فری کانوں میں ٹھوسے اور اوندھی ہو کر بستر میں کھٹواٹی لے کے پڑ گئی. اس وقت وہ صرف فریحاں کے کاکڑ کے گانے سنتی اور بند کمرے میں ڈانس کیا کرتی. بس چند منٹ میں ہی ساری ڈپریشن غائب ہو جاتی اور لیلا بی بی کچن میں جا کے روٹیاں پکانے بیٹھ جاتی. یہ ہوتی ہے عقل مندی کو سمجھتا ہے. بس ایک سسی بیچاری کے ساتھ قانون نے ہاتھ کر دیا. وہ بیچاری یہ سوچ کے کھڑے پہ بیٹھ گئی تھی کہ چلو واپسی پر اسی میں پانی بھی بھر لوں گی، کیونکہ اسی دن سسی سونی کیونکہ اسی دن سونی سے اس کے گھر کا گھڑا گر کے ٹوٹ گیا تھا، جس پہ سونی کے بھائی نے اس کو 2 چپیڑیں ماری اور چلا کے بولا، او کمینی، دوسرا گھڑا تیرا خصم لائے گا کیا؟ بس اسی گھڑے کے لالچ میں بیچاری سسی کام سے گئی. غرض کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ نہیں مرد دیوانے کیوں ہوتے ہیں. ہماری تحقیق ہے کہ کچھ مرد پیدائشی دیوانے ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں ان کا کچھ قصور نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ یہ مرد ہوتے ہیں جن کی امائیں 10-10 سال کی عمر تک انہیں گود میں بٹھا کے کھانا ٹھساتی ہیں، پھر 40 سال کی عمر تک شادی سے ہر ممکن پرہیز کراتی ہیں. چسنے سے لے کر اسکول اور کپڑوں سے لے کر کالا کولا تک ہر شے کا انتخاب خود کرتی ہیں. ایسے کنوارے، بلکہ شدید کنوارے، پہلے شادی کے لیے پاگل ہوتے ہیں، پھر بیوی مل جانے کے بعد بہت اچھے زن مرید ثابت ہوتے ہیں. یہ بنے بنائے دیوانے ہیں، بیویوں کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. کچھ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں. یہ وہ پاگل ہیں جن کا ازدحام سڑکوں، پارکوں، شاپنگ مال کے علاوہ ریسٹورنٹس میں ملتا ہے. یہ یا تو تحفے دیتے ہیں یا لیتے ہیں، ہر صورت میں انہیں اپنی قبائل کے پیچھے لڑکی بٹھانی ہوتی ہے. اس کے بغیر ان کی دیوانگی کو کسی صورت قرار نہیں آتا. کچھ ایسے ہم بھی ہیں جن کو کمانے کا شوق ہوتا ہے، وہ کمانے میں پاگل ہوتے ہیں، ان کی بیویاں خرچ کرنے میں ایکسپرٹ. ایسے دیوانے ہر لڑکی کا خواب ہوتے ہیں. عموماً لڑکیاں ایک اسمارٹ سے لڑکے کی بائک کے پیچھے بیٹھ کر ایسے ہی دیوانے کے خواب دیکھتی ہیں. کچھ مرد جوگی کتابوں کے ایسے دھتی ہوتے ہیں کہ جہاں کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ کچھ لکھا دیکھا وہیں ناک پر اینک جمائی اور لگے کھڑے کھڑے ہی مطالعہ فرمانے. ہماری ریسرچ کے مطابق یہ سب سے زیادہ خطرناک دیوانے ہوتے ہیں. نہ صرف یہ خود کتابیں اور اخبارات چاٹے کرتے ہیں بلکہ اسی چاٹے
اپنے صفحات کو دوسروں سے چٹوانے کی بھی کوشش کرتا ہے. اور کچھ بچے ممی ڈیڈی بھی ہوتے ہیں جو کالر کا آخری بٹن تک لگا کے پینٹ کی گریز اسکرے کی دھار جیسی بنا کے کورس کی کتابوں میں منہ دیے سبھی یون کی پکچرز دیکھتے اور خود ہی شرم سے پانی پانی ہوتے رہتے ہیں. انہیں اپنے کورس کی کتابوں میں سب سے زیادہ پسند بایولوجی کی تصویری کتاب ہی ہوتی ہے. یہ بچے بھی ساتھیوں کے تانے سن کے پاگل ہو جاتے ہیں اور اسی دیوانگی کے عالم میں ڈگریاں اکٹھی کرتے اور جاب کی تلاش میں سڑکوں پہ مارچ پاسٹ کرتے نظر آتے ہیں. کچھ لوگ شعر و ادب کے دیوانے بھی ہوتے ہیں. جب اور جہاں موقع ملا ٹھا کر کے شعر چڑھ دیا. ایسے پاگل بڑا عذاب ہوتے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا کہ ہنسی مذاق غصہ طنز تشریح غرض ہو جذبے کا اظہار شعر سناتے کیا کریں. اب بھلا ہم ان کے شعر سمجھ سکتے تو 5ویں جماعت سے لے کر 9ویں جماعت تک باقاعدہ ہر سال اردو کے پرچے میں فیل کیوں ہوا کرتے. اس سلسلے میں کچھ دیوانوں نے بڑی شہرت بھی حاصل کی. یہاں ثبوت کے طور پہ ہم مشہور دیوانوں کے نام دے رہے ہیں: دیوان غالب، دیوان حافظ، دیوان میر اور دیوان داغ. سب سے زیادہ ہمیں تو دیوان داغ ہی پسند ہے کیونکہ یہی سنا تھا کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں. ابھی تو بس یہی یاد ہے، باقی پھر کبھی بتائیں گے. ایک مزے کی بات یہ کہ ہماری اس کھوج کے باوجود ہمیں صنف نازک میں صرف خواجہ کی دیوانی میسر آ سکی جو تقریباً ہر دوسرے ٹرک، تیسری بس اور چوتھے رکشہ کے پیچھے لڑکی ہوئی چلی جا رہی ہوتی ہے. ویسے اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ دیوانی محترمہ تمام دیوانوں سے زیادہ عجیب و غریب لگتی ہے. اس کے ایک طرف بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں تو دوسری طرف سرسبز و شاداب کھیت، تیسری طرف تھالی جیسے چوڑے منہ والی ناگن کنڈلی مارے بیٹھی ہوتی ہے. اور ان سب کے بیچوں بیچ چین کی بنسی بجاتی کاجل سے سجی بھیانک حد تک بڑی بڑی دیوانی جی کی آنکھیں اور ان سے ٹپکتا خون جگر جو سیدھا پیچھے چلنے والے کسی ریشم خان یا سمندر خان کے دل پہ وار کرتا ہے اور پھر وہ اس دیوانی کے پیچھے اپنی گاڑی یوں بھگاتا ہے جیسے گاڑی نہیں خود دیوانی کو بھگا کے لے جا رہا ہے. بہرحال اس ایک کے علاوہ ہم نے تو کوئی دیوانی نہیں دیکھی نہ سنی کہ خواتین ہمیشہ اس سے معصوم اور سادہ دل ہی نہیں بلکہ سیانی گیانی بھی ہوتی ہے. ہماری ریسرچ سے ہم پر یہ پتہ چلا کہ دنیا نیوٹن اور آئنسٹائن سے زیادہ ان دیوانوں کی دیوانی ہے جن میں سے کچھ بڑے بڑے دیوانوں کے نام ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں. اور ویسے آپس کی بات ہے کہ جب بھی ان دیوانوں کی بارے میں ہم سوچتے ہیں تو خود بھی دیوانے ہونے لگتے ہیں.